السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے، تو ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ پہلے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی پرفارمنس کے بارے میں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ادائیگیوں کے توازن سے متعلق جاری کردہ اعداد و شمار پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اشیاء اور خدمات، برآمدات اور تحصیلات زر میں ریکارڈ اضافے کے ساتھ حاصل کی گئی نمایاں پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہ صرف کارکردگی کے تمام میٹرکس پر سابقہ حکومت سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس سے ہمیں اشیاء کی بین الاقوامی قیمتوں میں آسمان کو چھونے کے باوجود بیرونی خسارے کو سنبھالنے میں مدد ملی ہے، بلکہ اس نے ہماری زندگی کے سب سے بڑے عالمی معاشی بحران کے باوجود یہ کامیابی حاصل کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے مقابلے میں پی ٹی آئی حکومت کے گزشتہ ایک سال میں 18 ارب ڈالر کی اضافی آمدنی ہوئی۔ برآمدی صنعت کی بحالی پی ٹی آئی کے منشور کا ایک بنیادی ستون تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں 5 سالوں میں برآمدات میں 0% اضافہ ہوا۔ 2013 سے 2018 کے دوران ٹیکسٹائل کے ہزاروں کارخانے بند ہو گئے اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے برآمدی شعبے کے لیے ایک جامع بحالی کا منصوبہ شروع کیا۔ صنعت کو علاقائی طور پر مسابقتی بنانے کے لیے بجلی اور گیس کے نرخوں پر سبسڈی فراہم کی گئی اور اسٹیٹ بینک کی ری فنانسنگ اسکیموں کے ذریعے ان کی کریڈٹ سہولیات کو بڑھایا گیا۔ 700 ارب روپے سے زیادہ کے ریکارڈ ٹیکس ریفنڈز جاری کیے گئے اور برآمد کنندگان کے لیے لاگت اور وقت میں تاخیر کو کم کرنے کے لیے تجارتی سہولت کاری کا نظام شروع کیا گیا۔ ٹیرف کو معقول بنایا گیا اور 3,000 سے زائد ایچ ایس کوڈ آئٹمز پر کسٹم ڈیوٹی کم کی گئی، جبکہ اضافی ڈیوٹیاں ہٹا دی گئیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ہم برآمدی صنعت کی مضبوط بحالی دیکھ رہے ہیں۔ مارچ 2022 میں ایشیا کی برآمدات 3 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مہینے کی سب سے زیادہ برآمدات ہیں۔ برآمدات 27% کی شرح سے بڑھ رہی ہیں اور گزشتہ 12 مہینوں میں مجموعی طور پر 30 بلین ڈالر ہو چکی ہیں، جو اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ یہ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے چھوڑی گئی 24.8 بلین ڈالر کی برآمدات کے مقابلے میں 5 بلین ڈالر سے زائد کا بڑا اضافہ ہے۔ ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 30% اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ 12 ماہ میں 17.5 بلین ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، جو ایک بار پھر ایک نیا ریکارڈ ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے مقابلے میں 4.1 بلین ڈالر کا اضافہ ہے، جہاں 2018 میں ٹیکسٹائل کی برآمدات مجموعی طور پر 13.4 بلین ڈالر تھیں۔ اس طرح آئی ٹی سیکٹر کی قیادت میں ویلیو ایڈڈ سروسز کی برآمدات میں 29% اضافے کے ساتھ 2 بلین ڈالر کا اضافہ ہوا۔ پی ایم ایل این کے تحت 1 بلین ڈالر کی برآمدات کے مقابلے میں 100% اضافہ ہے۔ اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے تحت 19 ارب ڈالر کے مقابلے میں رواں سال ترسیلات زر 32 بلین ڈالر تک پہنچنے کا ہدف ہے۔ حکومت نے یہ پی ٹی آئی حکومت کے دوران 13 ارب ڈالر کا بڑا اضافہ ہے۔ یہ عمران خان کی قابل اعتماد قیادت پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اعتماد اور بینکنگ مصنوعات کی نئی وسیع رینج اور انہیں ووٹ کا حق دینے کے بل کے ذریعے دی جانے والی مراعات کی وجہ سے حاصل ہوا۔ موجودہ مالی سال 2022 میں برآمدات اور تحصیلات زر سے ہونے والی آمدنی مسلم لیگ نون کے سابقہ دور حکومت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ 2018 میں پی ٹی آئی کو وراثت میں ملنے والی معیشت کو ادائیگیوں کے توازن کے بحران کا سامنا تھا۔ مالی سال 2022 پہلے 9 ماہ، جو کہ 2018 میں کموڈٹی کی کم قیمتوں کے باوجود 20 بلین ڈالر کا ریکارڈ خسارہ کیا، جس میں تیل کی اوسطاً 60 بلین ڈالر کی قیمت ہے۔ آج تیل کی قیمت 100 بلین ڈالر سے زیادہ ہونے کے باوجود پہلے 9 مہینوں میں کیڈ یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13 ارب ڈالر پر موجود ہے۔ امکان ہے کہ سال کو 16 بلین ڈالر سے 17 بلین ڈالر تک بند کرنا ہے۔ یہ ریکارڈ برآمدات اور ترسیلات زر کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ حقیقی معنوں میں پورے سال کے کیڈ جی ڈی پی کے 4.5% کے لگ بھگ رہنے کا امکان ہے۔ اس کے مقابلے میں جی ڈی پی کے خسارے کے 7% جو کہ ہمیں 2018 میں مسلم لیگ نون سے وراثت میں ملا۔ معیشت نے 2021 میں 5.6% کی شرح نمو پوسٹ کی اور موجودہ سال میں 5% کی ترقی کے راستے پر ہے۔ رواں سال کے پہلے 9 مہینوں میں 1.2 ٹریلین روپے کا پرائیویٹ سیکٹر کا قرضہ اب تک سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 170% اضافہ ہے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر نے رواں سال میں 7.8% کی ترقی کی ہے۔
100 کمپنیوں کے منافع میں 2021 میں 62% اضافہ ہوا، جو گزشتہ 10 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے محنت کش تعمیرات، برآمدی صنعت پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ جامع ترقی کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ ایس ایم ای، سیاحت اور زراعت نے پہلے 3 سالوں میں 5.5 ملین ملازمتیں پیدا کی ہیں، جو کہ کسی بھی حکومت کے ریکارڈ پر سب سے زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے تحت سالانہ اوسطاً 1.84 بلین ملازمتیں پیدا ہوئیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور مسلم لیگ کی حکومت سے نمایاں طور پر زیادہ ہیں۔ اور برآمدات کو کم کرنے کے لیے مشکل اقدامات کیے گئے، جن میں شرح سود میں اضافہ، اسٹیٹ بینک کے ذخائر کو منظم کرنے کے لیے مناسب فنانسنگ کو یقینی بنایا اور شرح مبادلہ کو درست کرنا شامل ہے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوبارہ پٹری پر ڈال دیا گیا اور فروری 2022 کے آخر تک $22 بلین کے مایع ذخائر کم ہو گئے۔ یہی وہ وقت ہے جب پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک اتحاد معیشت کو سبوتس کرنے اور غیر ضروری خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کود پڑا۔ بازاروں آج بھی اسٹیٹ بینک کے $13.2 بلین کے ذخائر، جن میں چینی ڈپازٹ بھی شامل ہیں، جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، اس معیشت سے کہیں زیادہ ہیں جو ہمیں مسلم لیگ نون سے ورثے میں ملی تھی، جس کے اسٹیٹ بینک کے $9.8 ارب کے ذخائر ہیں۔ اور یہ تھی ویڈیو پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے حکومت کے کارکردگی کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔